بیعت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی بھی استقامت والے، باپ استقامت والا تو بیٹا پھر کیا، ماں استقامت والی، اور پھر خود نانا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان، وہ کتنے عظمت اور بلندی والے کہ استقامت خود ان کے در کی، ان کے دہلیز کی کنیز. اس کی وجہ کیا ہے آپ سنتے چلیں تو آپ کو پتا چلے گا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جب ولادت ہو رہی ہے تو گھٹی میرے آقا کریم علیہ السلام دے رہے ہیں. حضرت علی کی ولادت ہوئی تو ان کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن آقا کریم علیہ السلام ڈالیں، گھٹی مصطفیٰ جان رحمت کی. اس کے بعد پھر جب سیدہ فاطمہ زہرا پیدا ہوں تو پھر گھٹی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. جب حضرت امام حسین پیدا ہوں تو گھٹی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. یہ گھٹی بتا رہی ہے کہ پہلی گھٹی جب منہ کے اندر جاتی ہے تو جیسا جس بندے کی گھٹی ہوتی ہے، جیسا ہوتا ہے ویسے ہی اثر ہو جاتا ہے. تو پھر جب گھٹی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہو تو پھر استقامت میں لرزہ کیسے آ جائے. پتہ کیا چلا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا مل کر کے اگر استقامت سے ہٹانا چاہتی تو ہٹا نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ خالق کائنات کے محبوب نے اپنی گھٹی ان کے منہ کے اندر ڈالی ہوئی ہے. کون آئے گا حسین کو امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ حضرات گرامی، ایک دور ایسا بھی آیا، آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ایسا کر دیا تھا کہ 22,000 کا لشکر ان کے خون کا پیاسا ہو گیا. اور جو مد مقابل کھڑے تھے وہ کوئی ایسے نہیں تھے جو قرآن کا انکار کرنے والے، نمازوں کا انکار کرنے والے ہوں، اذانوں کا انکار کرنے والے ہوں، کلمے کا انکار کرنے والے ہوں. نہیں، مقابلہ ان لوگوں سے تھا جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے کے سامنے برچھیاں لے کر کے کھڑے ہو گئے، تلواریں کھنکانے لگے اور امام حسین سے یہ بیعت کے طلبگار ہو گئے، مجبور کرنے لگے کہ حسین بیعت کرو، حسین بیعت کرو، امام حسین بیعت کرو. وہ کہہ رہے تھے جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا، وہ کہہ رہے تھے جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ کیا تھا. وہ لوگ ایک آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے کے سامنے تلوار نکال کر کے کھڑے ہو گئے جنہوں نے خطوط دے کر کے بلائے تھے. حضرات گرامی، اس دین متین کی خدمت کے لیے، اس دین متین کی آبیاری پاسداری کے لیے جب رات کے سناٹے میں بلایا گیا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی بیعت سے انکار کیا. پھر وقت وہ بھی آیا کہ اپنے نانا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مدینہ طیبہ چھوڑا، مکہ المکرمہ کی آب و گیاہ وادی، وہ پیاری، وہ نیاری، وہ عجیب نہیں بلکہ عظمت والی، برکت والی سرزمین پر اپنا قدم رکھ دیا. پھر سینکڑوں خطوط آنے لگے، نہیں حسین آؤ، امام حسین آؤ، امام حسین آؤ. یہ وہ نہیں بلا رہے تھے، یہ تقدیر الہی انہیں لے جا رہی تھی، یہ تقدیر انہیں لے جا رہی تھی. کہاں لے جا رہی تھی؟ وہاں لے جا رہی تھی جہاں پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر و استقامت استقلال کے ساتھ کھڑے رہنا اور ڈٹے رہنا ہے اور دکھانا ہے زمانے کو کہ سنو، تم پر ذرا سی تکلیفیں آ جائیں تو تم پریشان ہو جاتے ہو، اناپ شناپ بکنے لگتے ہو، کلمات کفر بکنے لگتے ہو. لیکن دیکھو، تم سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. ہم نے اتنے لوگوں کو قربان کر دیا ہے، پھر بھی ہمارے قدم میں لرزہ نہیں طاری ہوا، پھر بھی ہم نے جو کہہ دیا وہی کر کے دکھایا. ہم اپنے حرف سے، ہم اپنے لفظ سے، ہم اپنے کیے ہوئے باتیں سے، ہم اپنے قول سے نہ کل منحرف ہوئے تھے، نہ آج ہوئے ہیں، اور نہ جان دینے تک منحرف ہوئے. ایک دن وہ بھی آ گیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا شریف کی وادی میں پہنچ گئے کہ اب نبی محرم الحرام شریف گزر گئی، رات آنے والی ہے، وقت مانگا جا رہا ہے. کس چیز کا وقت مانگا جا رہا ہے؟ اس چیز کا وقت کہ ہمیں عبادت میں گزارنی ہے رات. ویسے کیا وہ اور راتوں میں عبادت نہ کرتے تھے؟ وہ اور راتوں میں اور عبادت کیا کرتے تھے، لیکن امام علی مقام کو پتا تھا کہ یہ رات جو ہے، یہ عبادت جو اور ہم نے کی ہے یہ الگ بات ہے، لیکن آج کی رات سب سے اہمیت والی رات ہے. پتہ نہیں کل کے دن کے بعد پھر یہ رات میسر آئے کہ نہ آئے.
حضرات گرامی، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی طرح سے ستایا گیا، کئی طرح سے تکلیفیں دی گئیں۔ ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر جرار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل پانی پر پہرا، نہر فرات پر پہرا کہ پانی نہیں پینے دیا جائے گا۔ امام حسین چاہتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، جو چاہتے وہ کر لیتے۔ امام حسین تو بہت بڑی چیز ہیں، اگر ان کے بیٹے ننھے علی اصغر جو پالنے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنی ایڑی رگڑ دیتے تو زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا، کربلا میں پانی ہی پانی آ جاتا۔ لیکن نہیں، امام حسین وہاں استقامت پر قائم رہنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہاں رضائے الہی کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ جب بندہ رضائے الہی کے تعلق، رضائے الہی کے لیے زندگی گزارنے لگتا ہے تو پھر بندہ کرامتیں نہیں دکھاتا، پھر بندہ یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ یہ مصیبت ختم فرما دے، پھر بندہ یہ نہیں دعا کرتا یا اللہ یہ پریشانیاں دور فرما دے، بلکہ بندہ پھر یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں اس پر قائم فرما اور ہمیں صبر و استقلال اور ہمت عطا فرما اور اس امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ کامیابی اسے نہیں ملی جنہوں نے امام علی مقام کے تن اقدس سے سر اقدس کو جدا کر دیا، کامیابیاں انہیں ملی جنہوں نے اپنا سب کچھ امام علی مقام کے لیے قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ حضرات ایک دور ایسا بھی آیا تھا جب کوفہ میں کوئی نہیں تھا، سارے کوفی، ایک شخص تھا، ایک بندہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ جب وہ 6 مہینہ تک وہ کوفہ میں نہیں آیا تھا، 6 مہینے کے بعد جب وہ کوفے کے اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ کوفہ کی دکانیں بند ہیں، کوفہ کے مکان بند ہیں، کوفہ میں کوئی مرد نہیں نظر آ رہا ہے۔ وہ پہنچا اپنے گھر پر، کہنے لگا، اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ساری دکانیں بند ہیں، کوئی مرد کیوں نہیں ہے، کوئی بندہ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ جو ہے ابن زیاد نے ایک اعلان کروایا ہے کہ ایک باغی نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، لہذا تم سب کوفہ کے جتنے بھی مرد ہیں وہ کربلا پہنچو اور اس کے خلاف تلواریں بلند کرو، اس کے خلاف نیزے نکالو، اس کے خلاف محاذ قائم کرو، اس لیے کہ وہ باغی ہے، اور اگر تم لوگ نہ گئے تو یاد رکھو تمہیں تلواروں سے تمہارے تن کو، تمہارے سر کو الگ کر دیا جائے گا، تمہیں تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ اگر میں یہاں پہ ٹھہرتا ہوں، اگر میں یہاں رکتا ہوں تو یقیناً ابن زیاد کو پتہ چل جائے گا، اور جب وہ اسے پتہ چلے گا تو وہ مجھے بھی جو ہے قتل کروا دے گا، لہٰذا میں بھی جاؤں گا۔ وہ بیٹی کہنے لگی، ابا جان آپ بھی جائیں، لیکن یاد رکھیں ہم نے سنا ہے کہ جب کسی قافلے کو لوٹ لیا جاتا ہے تو اس قافلے سے بہت سارے مال و اسباب میسر آتے ہیں، لہٰذا وہاں سے جب آپ کو مال و اسباب مل جائیں تو میرے لیے یمنی انگوٹھی لے کر کے آنا، میرے لیے یمنی انگوٹھی لے کر کے آنا۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ چلا، تلواروں سے لیس ہوا، گھوڑے پر بیٹھا، جب کربلا شریف میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، اور اس کے پیچھے 40 50 جوان بھاگ رہے ہیں تلوار لے کر کے، اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے جس کے پیچھے 40 50 لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا، یہ باغی ہے، اس نے بغاوت کی ہے، اس نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، اور اعلان کیا گیا ہے جو اس کو قتل کر دے گا، جو اس کے تن سے سر کو جدا کر دے گا، اسے انعام و اکرام دیا جائے گا، اسے مال و زر دیا جائے گا، اسے جو ہے روپیہ پیسہ دیا جائے گا۔ وہ بندہ سوچنے لگا پھر کیوں نہ ہم بھی جا کر کے اس میں شامل ہو جائیں اور ہم بھی کچھ مال اکٹھا کر لیں، ہم بھی کچھ جو ہے پیسے لے جائیں گے، تو پھر اپنے بیٹی کے لیے یمنی انگوٹھی لے کر کے جاؤں گا۔ یمنی انگوٹھی یعنی انگوٹھی جس میں یمنی عقیق کا پتھر جڑا ہوا ہو، وہ انگوٹھی اس نے مانگی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ پہنچتا رہا اور قریب گیا، گھوڑے کو دوڑایا، جب قریب پہنچا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 50 لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن اس نے کیا دیکھا؟ اس نے پوچھا تھا کہ آخر یہ کون ہے؟ اکیلے 40 لوگ، 50 لوگ اکیلے کیوں نہیں جاتے، تنہا کیوں نہیں جاتے؟ تو جواب دیا گیا تھا کہ اس سے
کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ تنہا مقابلہ کر سکے، تنہا اس کے سامنے تلواریں چلا سکے، اس کے مد مقابل میں کوئی نہیں آ سکتا، اس کے یہ تو ہزاروں پر بھاری ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی جاتے ہیں۔ وہ بھی قریب پہنچا ہی تھا کہ اللہ اکبر، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ آ گئے، آؤ 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 آؤ۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میرے کان میں آواز پڑی تو میں نے سوچا کہیں یہ میرا رشتہ دار تو نہیں ہے، کہیں یہ میرا جاننے والا تو نہیں ہے، آج اس کے پیچھے لوگ پڑ گئے ہیں، کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میرا جاننے والا ہو، میرے پہچان والا ہو۔ جو کہتا ہے جب میں نے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی بغیر دیکھے ہوئے ہی فرماتے ہیں کہ عبداللہ آ گئے، آؤ آؤ، تمہاری بیٹی نے تم سے یمنی عقیق والی جو ہے انگوٹھی منگوائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میرے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، ان کی انگلی مبارکہ میں، انگشت مبارکہ میں یمنی عقیق کی انگوٹھی تھی۔ آپ نے اسے نکالا اور نکال کر کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، کہا لے جا اپنی بیٹی کے لیے اور لے جا کر کے دے دینا۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی سخاوت فرما رہے ہیں، اس وقت بھی نواز رہے ہیں جس وقت آپ کے اوپر مصیبت ہے، جس وقت آپ کے اوپر پریشانی ہے، جس وقت آپ کے اوپر تکلیف ہے، جس وقت چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا ہے، جس وقت آپ سے بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے، جس وقت آپ کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جس وقت آپ سے بیعت کرنے کے لیے ضد کی جا رہی ہے، جس وقت آپ کے خلاف نیزے ہیں، جس وقت آپ کے خلاف تلواریں ہیں، جس وقت آپ کے خلاف لوگ ہیں، اس وقت بھی امام علی مقام سخاوت کے دریا بہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے نانا کے امتی ہیں کہ خود کھائے نہیں لیکن اوروں کو کھلایا ہے۔ حسنین کے گھر جیسا گھر بار نہیں ملتا، امام حسین جیسا گھر نہیں مل سکتا۔ لاؤ پوری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کرو، ایک جانب کرو، کھڑا کرو۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے لوگوں کا علم، فضل، تقوی، طہارت، بلندی، عظمت، ترقی ایک طرف، اور سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ترقی اور عظمت اور بلندی ایک طرف ہے۔ ان کے مد مقابل یہ ساری دنیا کے لوگ نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کے رب نے فرما دیا ہے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوب آپ فرما دیجئے ہم دین تبلیغ، دین متین کی تبلیغ کے عوض میں تم سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، ہاں اگر کچھ کرنا ہی ہے تو میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ کہاں سے لائیں گے ہم؟ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقلال کا پیکر بنے ہوئے ہیں، صبر و استقلال کا پیکر بنے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی یہ وہ مقام تھا، وہ بندہ کہنے لگا نا، وہ بندہ کہا، اس بندے نے جواب دیا ہے امام حسین انگوٹھی جائے یا نہ جائے، اب تو آپ کے لیے اللہ کی راہ میں شہادت کا جام پی کر کے ہی جاؤں گا۔ یہاں تک کہ اس کی بھی شہادت ہوئی۔ حضرات گرامی ایسا بھی وقت آیا کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو ایک مرتبہ یوں ہوا، ایک واقعہ، ایک تاریخ یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو ہے جب سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تیار ہو کر کے جانا ہی چاہ رہے تھے، رخصتی لے رہے تھے، باہر آئے تو اچانک شور و غل ہوا، رونے کی آوازیں آئیں۔ آپ پلٹ کر کے گئے، آپ نے دیکھا تو حضرت شہربانو اپنے بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور کہتی ہیں سرتاج آپ جا رہے ہیں، دیکھیے نا یہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، یہ رو رہا ہے، یہ چیخ رہا ہے، یہ چیخ و پکار کر رہا ہے، اس کے چونکہ اس کی زبان خشک ہو گئی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، آپ ایک کام کریں نا، وہ لوگ اتنے لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے ان کا خون ابھی ٹھنڈا ہو چکا ہو، آپ لے کر کے جائیں میرے بیٹے کو اور ان سے کہہ دیجئے کہ میرے بیٹے کو پانی پلا دیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے ہیں، چونکہ سرکار امام علی مقام نے جب اپنے بیٹے علی اصغر کو لیا تو اس وقت بہت تیز دھوپ تھی، تو آپ نے کپڑے سے ان کو ڈھک لیا۔ ڈھکنے کے بعد آپ جب لے کر کے گئے تو ادھر سے آواز آئی، لگتا ہے حسین اب جو ہے کمزور ہو چکے ہیں، امام علی مقام اب کمزور ہو چکے ہیں،
اس لیے قرآن لے کر کے آئے ہیں، قرآن کا وسیلہ لے کر کے آئے ہیں۔ آواز آئی حسین یہ وسیلہ پہلے ہی لے کر کے آ جاتے، قرآن کا وسیلہ مانگنے آئے ہو، لگتا ہے ڈر گئے ہو۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں ظالموں، تم سمجھتے ہو قرآن کا وسیلہ دے کر کے تم سے ہم جو ہے آزادی چاہتے ہیں؟ یہ دیکھو ہم اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو لے کر کے آئے ہیں، یہ بیٹا یہ میرا بچہ ہے، تم نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہیں، بس ایک قطرہ پانی کا میرے بچے کے جو ہے حلق میں ٹپکا دو، ہم تمام لوگوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، ابھی ادھر سے بات چیت چل رہی تھی، ابھی بات ہو رہی تھی کہ آواز آتی ہے کہ ایک قطرہ بھی اس وقت تک پانی نہیں ملے گا جب تک کہ آپ بیعت نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ ہمارے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر لیتے۔ اللہ اکبر، ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ہرملا نے تیر مارا اور آ کر کے سب سے پہلے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کو چھیدتا ہوا، بازو کے کنارے کو چھیدتا ہوا، کیونکہ آپ نے لیا ہوا تھا، اور جا کر کے حلقوم میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر، تاریخ بیان کرتی ہے، تاریخ کے مورخین بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ تیر کیسا تیر تھا پتہ ہے؟ وہ تیر جو ہے وہ تیر جو ایسا تیر نہیں تھا کہ کبوتر کو مارنے والا تیر ہو، یا ہرن یا اور جانوروں کو تیر مارنے والا تیر ہو، انسانوں کو مارنے والے تیر سے نہیں مارا گیا تھا، بلکہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تیر لگا تھا وہ تیر ایسا تیر تھا جس سے ہرن کا شکار کیا جاتا تھا، بڑا وزنی تیر تھا، اس تیر سے مارا گیا تھا سرکار امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ اکبر، حضرت سکینہ نے رو کر کے کہا تھا بھیا علی اصغر تمہیں تو اس تیر سے مارا گیا ہے، اس تیر سے شہید کیا گیا ہے کہ جس تیر کا وزن تمہارے وزن سے کہیں زیادہ ہے۔ کون سی غلطی کر دی تھی، کون سا یہ معاملہ ہو گیا تھا، کون سی ذرا سی بات تو تھی کہ بیعت نہیں کریں گے؟ کیوں بیعت نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے۔ ایک روایت آج میں نے پڑھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وصیت کی تھی کہ امام حسین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، امام حسین کو جب تک کھانا نہ کھلا دینا تب تک اپنے گھر والوں کو کھانا نہ کھلانا، امام حسین کے گھر والوں کو جب تک پانی نہ پلا دینا اپنے گھر والوں کو پانی نہ پلانا، امام حسین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور یہاں تک فرمایا کہ جب تک امام حسین کے گھر والوں کے لیے کپڑے نہ بنا دینا، اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے نئے کپڑے نہ بنانا۔ اس کے باوجود یہ معرکہ سامنے آ رہا ہے۔ حضرات گرامی، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنے ایمان کا محاسبہ کریں۔ آپ سے اگر کوئی کہے یہ ٹوپی مجھے دے دو، یہ ٹوپی مجھے دے دو، لیکن وہ ٹوپی آپ کو بڑی پیاری ہو، جان سے زیادہ عزیز ہو، اور آپ سے کہا جائے ٹوپی دو ورنہ یہ انگلی کاٹ دیں گے، تو آپ کیا کہیں گے؟ انگلی مت کاٹو، ٹوپی لے جاؤ، انگلی مت کاٹو، ہمارا گھر لے جاؤ، انگلی مت کاٹو، ہمارے مال و اسباب لے جاؤ۔ لیکن اللہ اکبر، امام حسین کا کیسا صبر تھا، کیسا ایمان تھا، کیسی استقامت تھی کہ سب کچھ دے رہے ہیں لیکن نہیں دے رہے ہیں تو یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں تو یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے رہے ہیں۔ سوال ہوا کہ امام علی مقام آپ ہاتھ کیوں نہیں دے دیتے؟ ہاتھ آپ کا ہاتھ ہی تو ہے، کیوں نہیں دیتے تھے؟ کیوں نہیں دے دیتے آپ ہاتھ؟ تو امام علی مقام جواب دیں گے تو کیا سمجھتا ہے یہ ہاتھ کیا اوروں کی طرح ہاتھ ہے؟ نہیں، یہ اوروں کی طرح ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ ایسا ہاتھ ہے کہ جو ہے اس ہاتھ کے بارے میں میرے خواجہ نے فرما دیا، جو ہے کیا فرمایا خواجہ غریب نواز نے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ پتہ کیا چلا کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل دین بن کر کے وہاں موجود ہے، اور اپنے ہی دین کی، اپنے نانا جان کے دین کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں، لیکن نہیں دے رہے ہیں تو ہاتھ نہیں دے رہے۔ اتنی استقامت، بندہ ذرا سی چیز میں دہل جائے، اگر آپ سے کہا جائے، ہم سے کہا جائے اپنے گھر کی سب سے مہنگی چیز لاؤ ورنہ ہم تمہارے بیٹے کو قتل کر دیں گے، یہی نہیں بلکہ کسی دوسرے کا ہاتھ کاٹ کر کے ہمارے دروازوں پہ ڈال دیا جائے تو ہماری حالت خراب ہو جائے، انگلیاں کاٹ دی جائیں حالت خراب ہو جائے۔ حضرات گرامی، اپنے محاسبہ کرو، راستے میں پکڑ کر کے کوئی کنپٹی پہ بندوق لگا کر کے کہے بول جی ایس آر بول اس کو،
بول کفر، کلمہ کفر بول۔ حضرات گرامی، تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ حواس باختہ ہو جائیں گے، زبان سے کلمہ کفر نکل جائے گا، ایمان نکل جائے گا، یہاں تک کہ اجازت ہے اگر ایسا وقت آ جائے کہ جو ہے جان بچانی پڑ جائے تو کچھ لمحے کے لیے بول سکتے ہیں، لیکن دل میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دل میں استقلال اور ہمت ایمان ہی کی ہونی چاہیے، اور خدا وحدہ لا شریک کا ہی خیال دل میں ہونا چاہیے، اور ایمان مستحکم دل میں لے کر کے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر دل میں بھی یہی خیال آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے، تو پھر بندہ دین سے اس طرح نکل جائے گا کہ جس کا کوئی جواب نہیں، پھر پلٹ کر کے آنے والا نہیں۔ حضرات گرامی، ذرا غور تو کریں، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقلال کی کتنے پیکر ہیں کہ حضرت علی اکبر قربان ہو رہے ہیں، حضرت اون محمد قربان ہو رہے ہیں، اور یہ جان دینے والے ساتھی وہ بھی قربان ہو رہے ہیں، ساتھ میں رہنے والے لوگ قربان ہو رہے ہیں، اور اپنے گھر کے حضرت علی اکبر قربان ہو رہے ہیں، بھتیجے اون محمد قربان ہو رہے ہیں، حضرت امام قاسم قربان ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی امام حسین ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین اگر ہاتھ دے دیں گے تو پھر وہ جو چاہے گا کرے گا، اس میں رضا امام حسین کی شامل ہو جائے گی۔ لیکن امام حسین استقلال اور ہمت کے ساتھ ڈٹے رہے، امام حسین نے چھوڑا نہیں، کیونکہ امام حسین اس منصب پر فائز تھے، اس مقام پر فائز تھے جو مقام رضا ہے۔ اس بندہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو بزرگی عطا فرمائی، کرامتوں کے صدور کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جذبہ، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے طریقہ عطا فرمایا ہے۔ وہ چاہے بندہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن کرامت دکھانے کے کرامت نہ دکھائے اور صبر کے ساتھ استقلال و ہمت کے ساتھ رضا الہی پر قائم رہے تو وہ بندہ اس مقام پر ہوتا ہے جس مقام پر اچھے پہنچ کر کے پھسل جایا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں، ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کے بچے کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب ان کے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ان کی اہلیہ نے ان سے عرض کیا کہ حضور بیٹے کی طبیعت خراب ہے، علیل ہے، آپ دعا کریں کہ بیٹا ہمارا اچھا ہو جائے، بیٹا ہمارا شفا یاب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دعا کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ ایک لمحہ ایسا بھی آ گیا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ملک الموت آ گئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے، اور اس کی روح قفس عنصری سے نکالی جانے لگی۔ نزاعی کیفیت جب طاری ہوئی تو اس کے بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا، اس کا چہرہ، اس پر حواس باختہ ہو گئے، وہ اپنے پیر کو پٹکنے لگا، کانپنے لگا۔ آپ نے جب دیکھا کہ حالت یہ ہے تو آپ بھی تڑپ گئے۔ یہ رضا الہی کے مقام پر تھے لیکن تڑپ گئے، رضا کے مقام پہ تھے لیکن تڑپ گئے، اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرا بیٹا، اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، اے اللہ میرے بیٹے کی روح نہ قفس عنصری سے جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ روح پھر سے واپس کر دی گئی، لیکن مقام رضا سے نیچے آ گئے، مقام رضا پھر نہ ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا یہ تھی کہ روح قفس عنصری سے نکال لی جائے، لیکن بندے کی رضا یہ تھی نہیں، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا۔ بتاؤ وہ درد، وہ دل، وہ کلیجہ، وہ ہمت میرے آقا امام حسین کہاں سے لائے ہوں گے؟ کہاں سے لائے ہوں گے؟ بندہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، پانی پت میں آرام فرما ہے، قلندر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں تھا اپنے شیخ کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جو ہے جنگل میں دو بزرگ لیٹے ہوئے ہیں، اللہ والے ہیں، فقیر ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ اچانک ان کے اوپر آگ گری، جب آگ گری تو ایک شخص کے جسم کو جلا دیا اس نے، کپڑے بھی جل گئے، ایک بزرگ کا کپڑا بھی جل گیا، جسم بھی جل گیا، اور جسم جب جلا تو گوشت کالے پڑ گئے، اور آپ کے جسم اقدس سے وہ پیپ اور ساتھ میں وہ یہ چربی باہر آنے لگی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بزرگ ایسے لیٹے ہوئے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ان کا کپڑا بھی نہیں جل رہا۔ ان کے شیخ نے پوچھا بتاؤ مقام رضا کے مقام پر ان میں سب کامل کون ہے؟ کون کامل ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ کامل ہے جس کا کچھ نہیں جلا، جس کا کپڑا بھی نہیں جلا، جس کا بدن بھی نہیں جلا۔ تو ان کے شیخ کہنے لگے نہیں،
وہ کامل نہیں ہے، جس کا کپڑا نہیں جلا وہ مقام رضا پہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی استطاعت عطا فرماتا ہے، اتنی بلندی عطا فرماتا ہے، اتنی قوت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو کرامتوں کے ذریعے سے اپنے ساتھ میں بھی اور اپنے سامنے والے کے ساتھ میں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بندہ جس کا جسم جل رہا ہے، یہ رضا کے مقام پر ہے اور یہ راضی ہے اس بات پر کہ جسم جل جائے تو جل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حرف شکوہ نہ کروں گا، یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اللہ میرے اوپر سے یہ امتحان ڈال دے، یہ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ دوسرا بندہ جو بچا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو استطاعت عطا فرمائی ہے اور اس کو قوت عطا فرمائی ہے، وہ بندہ رب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے آگ نہ جلائے، مجھے آگ نہ جلائے، لہذا اس کو آگ نہیں جلا رہی۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھنے کے لیے ان کو وہ بھی کتنے رضا کے مقام پر فائز تھے، ان سے پوچھنے کے لیے جو ہے بارش کا فرشتہ آتا ہے، ہوا کا فرشتہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے اے ابراہیم دیکھ نہیں رہے ہو آگ چل رہی ہے، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، میں ہوا کا فرشتہ ہوں، آپ کہیں تو میں ابھی اس کو اڑا کر کے دور لے کر کے چلا جاؤں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم منع فرما دیتے ہیں، بارش کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے آپ مجھے اجازت دیں میں ابھی پانی برساؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بارش برسانے پر معمور کیا ہوا ہے، ابھی بارش برساؤں گا اور یہ تمام آسمان سے باتیں کرنے والے شعلے یہ بجھ جائیں گے، آپ کہیں تو میں ایسا کر دوں؟ آپ فرماتے نہیں، جبریل امین بھی پوچھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے، آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں، آپ کیوں کسی کا ساتھ نہیں لے رہے ہیں، آپ کیوں کسی کی ہمدردی نہیں لے رہے ہیں، آپ کیوں جو ہے ایسا کر رہے ہیں کہ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ آگ جلوائی کس نے ہے؟ یہ آگ نمرود نے جلوائی ہے، لیکن یہ اس آگ کا خالق اور مالک ہمارا رب ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ میں آگ میں جا رہا ہوں؟ فرمایا ہاں وہ تو جانتا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو چھپی ہوئی، ڈھکی ہوئی، کھلی ہوئی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تو جانتا ہے تم جا رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیوں عرض کیا ہوگا کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے، اب اس کا خلیل جب آگ میں ڈال دیا گیا رضا کے مقام پہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا یا نارو کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اسلام ابراہیم علیہ السلام پر اور سلامتی والی بن جا۔ تو وہ آگ گلزار ہو گئی۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی تو دیکھے نا کربلا کے میدان میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، چاہے تو آگ کے ہوا کے فرشتوں کو حکم دیں وہ 22,000 کا لشکر جرار اڑا کر کے نہ جانے کہاں پہنچا دے، وہ چاہے تو فرشتوں کو حکم دیں فرشتے آ کر کے ان کے مدافعات میں ان کے لیے لڑنے لگے، ان کو نیست و نابود کر دیں، لیکن نہیں، صبر و استقلال میں پیکر بنے ہوئے سرکار امام علی مقام کھڑے، یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی بھی دے دی، لیکن صبر سے، استقلال سے، ہمت سے کام لیا اور مقام رضا کے اس مقام پر فائز ہوئے، استقامت کے اس مقام پر فائز ہو گئے جہاں پر اچھے پہنچ کر کے نیچے گر جاتے ہیں، اچھے پہنچ کر کے دعائیں کرنے لگتے ہیں اللہ یہ پریشانی دور کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ استقامت، یہ ہمت امام حسین کو ملی کہاں سے تھی؟ مدینہ طیبہ میں ملی تھی، آقا کریم علیہ السلام سے ملی تھی، سیدہ فاطمہ زہرا سے ملی تھی، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں آج کا معاملہ یہ ہے کہ جب ربیع الاول شریف کا موقع آ جائے، محرم شریف کا خاص طور پر موقع آ جائے، اس بار ہوا نہیں، پورا مہینہ گزرتا جا رہا ہے، سوائے صحابہ مسجد کے علاوہ کئی محفلیں امام حسین رچانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی، یہ فطور جنم لے لیا کہ کوئی آتا نہیں ہے، کوئی آتا نہیں ہے، کوئی آتا نہیں ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں تم سے، یہ بتاؤ یہ محفل تم نے کس لیے کی ہے؟ کس کے لیے کی ہے؟ کیا لوگوں کے لیے کی ہے؟ کیا آپ نے ان کے لیے کی ہے یا ہمارے لیے کی ہے یا ان کے لیے کی ہے؟ نہیں، اگر کسی کے لیے کی ہے تو پھر کچھ نہیں فائدہ ملے گا، ہاں اگر رضا الہی کے لیے کی ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کو یہاں بھی عطا فرمائے گا اور حشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ آج یہ کینہ کیسے کاٹنے لگا؟ آج یہ دماغ میں بات کیسے آ گئی ہمارے؟
یہ ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہے کہ کوئی آتا ہی نہیں. یار حضور کے لیے کرو، حضور آتے ہیں. حضور کے لیے کرو، حضور آتے ہیں. حضور علیہ السلام آتے ہیں. اگر جس دن میرے آقا کریم جس دن ہم یہ سوچ لیں گے کہ کوئی آتا ہی نہیں، اس دن مسجدوں میں تالے لگے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے کہ اتنے نمازی مسجد میں جمعہ کے دن ہی آتے ہیں، جمعہ کے علاوہ اور دن نہیں آتے. تو پھر بڑی مسجد بنانے کی ضرورت کیا؟ بڑی مسجدیں بنانے کی ضرورت کیا؟ پھر 2-3 آدمیوں کی مسجد بنائی جائے. لیکن نہیں، ہم مسجدیں بناتے ہیں عالی شان. ہم مسجدیں بناتے بڑی، تاکہ لوگ آئیں گے، عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے. اس کا بینیفٹ ہمیں بھی ملے گا، اس کا فائدہ ہمیں بھی ملے گا. ہم اپنے مرحومین کے نام پر پیسے دیتے ہیں، اس کا فائدہ ہمارے مرحومین کو ملے گا. تو کیا ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم امام حسین کی محفل سجائیں گے؟ فائدہ ہمیں بھی ملے گا اور ہمارے مرحومین کو بھی ملے گا. اللہ نیت دیکھتا ہے، نیت. یاد رکھو، جو کام بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا 1% بھی اس کا معاوضہ یعنی اس کا بدلہ نہیں ملنے والا. میں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب بندہ کل میدان محشر میں جائے گا، رب کے حضور جائے گا اور جا کر کے عرض کرے گا، مالک میں نے یہ والی نیکی، وہ والی نیکی میری کہاں چلی گئی؟ میں نے تو بہت ساری نیکی کی تھی. تو اللہ فرمائے گا، تم نے ریا کے لیے کیا تھا، دکھاوے کے لیے کیا تھا، لیکن تاکہ لوگ جانیں کہ وہاں پر 50 دیگ کا کھچڑا بنتا ہے، حلیم بنتا ہے. چلو کھانے کے لیے، چلو کھائیں گے، ہم حلیم کھائیں گے. لوگ تاکہ جانیں گے کہ لوگ حلیم بنواتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں. تاکہ جانیں گے ہم بریانی بنواتے ہیں، لوگ کھلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے جن کے لیے کیا تھا، جاؤ انہی سے اس کا بدلہ لے لو. کتاب کے اندر ہے یہ کہ جاؤ انہی سے بدلہ لے لو اس کا. آپ ذرا سوچئے تو صحیح، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب تبلیغ دین شروع نہیں فرمائی تھی، 40 سال کا عرصہ ہے. حضور جو کہہ رہے ہیں وہ مانا جا رہا ہے. حضور جو کہہ رہے ہیں، حضور کو امین کہا جا رہا ہے، حضور کو صدیق کہا جا رہا ہے، حضور کو امانتوں کا پاسدار کہا جا رہا ہے. ایک دن ایسا بھی آیا، 40 سال مکمل ہو گئے، 40 سال تک منوایا کہ ہم سچے ہیں، ہمارا قول سچا ہے، ہم سچے ہیں، ہمارا قول سچا ہے. 40 سال کے بعد اونچی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، اگر میں تمہیں کہوں اس کے پیچھے ایک لشکر جرار آ رہا ہے، وہ تمہیں آ کر کے مارے گا، تمہیں تکلیف پہنچائے گا، بتاؤ وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، بتاؤ تم ہماری بات کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ لوگوں نے کہا تھا ہاں کیوں نہیں مانیں گے، ہم آپ کی بات کو مانیں گے. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم اتنی بات مان رہے ہو تو سن لو، آج میں اعلان کر رہا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں اور اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی ریاضت کرو اور میرا کلمہ پڑھو، دین اسلام میں شامل ہو جاؤ. ابھی اتنی سی بات کہنی تھی. ابھی کہہ رہے تھے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پہ حملہ کر دے گا، مانو گے؟ کہا ہاں مانیں گے. دیکھا نہیں ہے، مانو گے؟ ہاں مانیں گے. لیکن ابھی بات کہی، خدا ایک ہے، مانو گے؟ نہیں مانیں گے. پورا مجمع تتر بتر ہو گیا، چلے گئے لوگ. کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سوچ لیا کہ اب جو ہے ہم دین کی تبلیغ نہیں کریں گے؟ اللہ نے قرآن مقدس میں آیت کریمہ نازل فرمائی، محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دیں، بس آپ کا کام یہی ہے، حضور بتا دیں یہ عمل کریں نہ کریں، یہ عمل کریں گے، دین میں آئیں گے تو آپ پر جو ہے آپ پر کوئی احسان نہیں کریں گے، دین پر کوئی احسان نہیں کریں گے، بلکہ یہ جب دین میں آئیں گے، اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے تو یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ اسلام کا پرچم ہر جانب لہرتا ہوا نظر آئے گا. اور آیا وہ دن کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام جہاں جانب پھیل جائے گا اور اسلام کے ماننے والے جہاں جانب